ایک اور سورہ فاتحہ حاضرین کے مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے۔ اچھا ہاں آج ہے نا جی ہاں، خصوصی التماس ہے قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کے لیے، جن کی آج 5 اگست کو شہادت ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد، والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی الابد، اما بعد فقد قال الماجد الامجد فی کتابہ الممسد وقولہ المسدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، ان اللہ قوی عزیز۔ صلوات بر محمد۔ سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، پارہ 27واں ہے، آیت 25ویں۔ ارشاد قدرت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا، اس میں بڑی منفعت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی طاقت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ، اور اس لوہے کو نازل کرنے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون وہ شخص ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی۔ تو تمام پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ معجزہ نبی کی نبوت کو واضح کرتا ہے۔
معجزہ یعنی ایسا غیر معمولی عمل کہ جو انسان کی اپنی طاقت سے باہر نظر آ رہا ہو، وہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو معجزات عطا کیے۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کنکر اٹھا لیتے تھے تو کنکر تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیجئے تو ہم آپ کے ایمان لائیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا، چاند واضح طور پر 2 ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ انشقت القمر، قمر ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، بڑی مدت ہے تبلیغ ان کی، لیکن جب قوم نے بات نہیں مانی، قدرت نے حکم دیا کہ اب اس کو زمین کو دھویا جائے، صرف جو صاحبان ایمان ہیں وہ بچیں، باقی سب ڈبو دیجیے۔ حکم ہوا جناب نوح کو کشتی تیار کرو۔ 950 برس کا انسان ہے وہ، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ درخت جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، تختے بناؤ، کیلیں ٹھوکو، کشتی بناؤ۔ یہ پہلی کشتی جو بن رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِوَحْيِنَا وَأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق۔ بڑی لمبی چوڑی کشتی بن رہی ہے، جس میں 80 مومن سوار ہوں گے، حلال جانور سوار ہوں گے، کچھ غلہ سوار بیٹھ رکھا جائے گا، اور ضروریات زندگی کی ساری چیزیں رکھی جائیں۔ خوب بڑی کشتی، ظاہر ہے بہت بڑی کشتی۔ باہر جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، اندر ان کی بیگم صاحبہ لوگوں سے کہہ رہی دیکھو دور دور پانی کا نشان نہیں ہے، اور ہمارے شوہر صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ عقل خراب ہو گئی ہے، دیکھو کیسی کشتی بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انبیاء کی یہ امتحان بھی بڑا رہا ہے، اور جناب نوح کا تو یہ بڑا امتحان ہے۔ 950 برس قوم کی نالائقی برداشت کرو، اور اس میں بیگم بھی بے ایمان ہے اور بیٹا بھی بے ایمان۔ کشتی بن رہی ہے، وقت مقرر پر نوح نے اعلان کیا کہ جو بچنا چاہتا ہے کشتی میں آ جائے، بیٹھ جاؤ کشتی۔ پانی کا دور دور نشان نہیں ہے، تو اس بیگم کو اور موقع ملا، تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ یہ تنور میں نے دیکھا ہے جب نجف میں تھا، تو اب تو پاٹ دیا گیا، کیونکہ جناب نوح کا مرکز یہ کوفہ تھا، تو کوفہ کی جو مسجد ہے جامع ہے اس میں وہ تنور تھا، تو محترمہ جو ہیں وہ تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی، آگ روشن تھی، وہ روٹیاں ڈال رہی تھی، اور سب کو بتا رہی تھی کہ دیکھو میرے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پانی کا نشان نہیں ہے، اور وہ کشتی بنا رہا۔ معجزہ، قرآن نے کہا ہم نے معجزہ کیا۔ فارت تنور، جس تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی اس سے شعلے کی جگہ پانی ابل پڑا۔ اب پانی جو ابلا تو ابلا تو ابلا، گھر ڈوبے، مکانات ڈوبے، درخت ڈوبے، پہاڑ ڈوبنے لگا۔ منہ نے نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا، بیٹے آ جا کشتی میں، آ جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پر جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ منہ نے کہا بھی کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، کشتی بچائے گی۔ اور پھر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ارشاد کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح۔ وہاں پانی کا طوفان تھا، یہاں حوادث کا طوفان ہوگا۔ وہاں لکڑی کی کشتی تھی، یہاں آل محمد کے انوار کی کشتی۔ وہاں بھی جو کشتی میں آیا بچ گیا،
یہاں جو کشتی سے وابستہ رہے گا بچ جائے، وہاں بھی اس نے کشتی کو چھوڑا غرق ہوا، یہاں بھی جو کشتی کو چھوڑے گا برباد ہو کرے. یہ پہلی کشتی ہے. ساوی الی جبل لا یعصمنی، پہاڑ پہ پناہ لوں کہ لا یعصمنی، کوئی پناہ نہیں. یہ پہلا معجزہ بنی نوع انسان کو دکھایا گیا کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے، جہاں جس تنور سے شعلے نکل رہے ہیں اسی تنور سے پانی ہوگا، اور پانی پہ کتنا پہاڑ ڈوب گیا. میں سوچتا ہوں کہ اس بات کی کیفیت کیا ہوگی جس کے نگاہوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا ڈوب رہا ہے. باپ بچانا چاہ رہا ہے، بچا سکتا ہے، مگر نہیں بچا پا رہا ہے. لا یعصم اليوم، آج کوئی نہیں بچے. تو اسی طرح انبیاء کو معجزات دکھائے گا. تمام معجزات کی غرض کیا تھی کہ حق پر ایمان لاؤ، پہچانو یہ بندہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ایسے کام کر رہے ہیں اس پر اللہ ہی قادر ہے، کوئی اور قادر نہیں ہے، کہ اللہ کا بندہ ہے. بات مان لو اس کی. اور تمام انبیاء کی بعثت کی غرض قیام عدل، چونکہ عدل انسانی زندگی کی بقا کا واحد ذریعہ ہے. جو حکومتیں عدل کو پامال کریں گی قدرت ان کو پامال کر دے گی. ہزاروں برس کی تاریخ گواہ، جو حکومتیں بھی آج کی ہوں، ماضی کی ہوں، 100 سال پہلے کی ہوں، 200 سال پہلے کی ہوں، 1000 سال پہلے، جو حکومت عدل کو پامال کرے گی، عدل و انصاف کو پامال کرے گی، قدرت اس حکومت کو پامال کرے گی. چاہے وہ شجاع جیسی حکومت ہو یا فرعون جیسی حکومت ہو. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. درود پڑھ لے محمد علیہ محمد. تو کمال کی منزل عدل ہے. ہمارے اصول دین میں آپ جانتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. عجیب بات ہے ہمارے برادران اسلامی عدل کو نہیں مانتے. عجیب فلسفہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اگر اللہ چاہے سارے نیک انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، اور اگر چاہے تو سارے برے انسانوں کو جنت میں ڈال دے. اور دلیل کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. اچھا، قادر ہونے کا مطلب ہے کہ انسان غلط کام کرے. میں ایک بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں، کیا واقعی مار دوں میں تھپڑ؟ چونکہ خود قادر ہوں نا، تو کیا تھپڑ مارنا شروع کر دو بچوں کو؟ اچھا، کہیں گٹر کا پانی گزر رہا ہو، قادر ہوں یا نہیں کہ اس کو چلو ملے کے منہ دھو لوں؟ ہاتھ شل تو نہیں ہوا نا، ہاتھ بڑھے گا اس کی طرف، ہاتھ میں آ جائے گا، منہ پر پہنچ جائے گا. لیکن کیا کوئی انسان صاحب عقل ہوتے ہوئے گٹر کے پانی سے منہ دھو سکتا؟ ذہن انسانی قبول نہیں کر سکتا. جب انسان ایک قبیح کام کرنے پر قادر ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا، تو جو خالق ہے وہ کسی قبیح پر کیسے عمل کرے گا؟ درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. یہ ہماری ملت ہے جو عدل کو لازمی قرار دیتی. ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جو عادل ہے. اور ظاہر ہے اس نے اللہ کو عادل نہیں مانا، وہ امام کو معصوم کیسے مانے گا؟ معصوم کیسے مانے گا؟ تو اللہ سے غلطی کے لیے کہہ رہا ہے، تیار ہے کہ اللہ یہ کام غلط کر سکتا ہے کہ سارے نیک انسانوں کو جہنم میں پھینک دے اور سارے برے انسانوں کو جہنم میں ڈال، جنت میں ڈال دے. لا، ناممکن، ناممکن. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم ہو. یہ آیت تقاضا کر رہی ہے ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب تمام بنی نوع انسان عدل کے پرچم تلے زندگی گزار. الفاظ یہ نہیں، یقوم الناس بالقسط، تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم. آج تک انسانیت نے ایسا دور نہیں دیکھا کہ ہر انسان، ہر علاقہ عدل پرور. تو یہ فطرت کا تقاضا ہے ایک وقت ایسا آنا چاہیے
جب دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عدل کا پرچم ساری دنیا میں بلند ہو جائے، اسی کو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میرا آخری جانشین وہ ہوگا جو دنیا سے ظلم کو مٹائے گا، عدل کے پرچم کو ساری دنیا بلند کرے گا۔ اور امام پنجم حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو قدرت موقع دے رہی ہے، کسی کو حسرت نہ رہے کہ جناب ہمیں حکومت ملتی تو ہم دنیا میں عدل قائم کر دیں، لیکن جب سب ناکام ہو جائیں گے تو اللہ ہماری حکومت قائم کرے گا، جب سب ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جب ہمارے آخری نائب آئے گا ساری دنیا عدل کے پرچم تلے ہوگی، اور کوئی ایسی بستی نہ ہوگی جس سے محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو رہی۔ مل کے درود پڑھ لیں محمد آل محمد پر۔ یہ ضرور وقت آئے گا۔ جمعے کے خطبے میں آپ سماعت فرماتے ہیں بہی قامت السماوات والارض، امام کے وجود مقدس کی بنا پر زمین و آسمان قائم، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کی برکت سے بندگان خدا کو رزق مل رہا۔ یہ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ لوگ اس بات کو بعید سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ قریب کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا، رسول نے اس وعدے کو ہم تک پہنچایا، اور قرآن نے واضح کہا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ وقت ضرور آئے گا جب زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور وہی وقت ہوگا جب قائم آل محمد امام زمانہ جل فرجہ شریف تشریف لائیں گے۔ گفتگو بڑی ایسی ہے کہ انسان اس پر زیادہ بات کرے، لیکن آیت کا یہ آخری حصہ اس پر بہت غور کیجیے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے ایک لوہا اتارا، لوہا معدنیات میں سے ہے، زمین سے نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں کسی خاص لوہے کا تذکرہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے اتارا ہے لوہے کو۔ کیا بعید ہے یہ وہی لوہا ہو جو جنگ احد میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا۔ جنگ احد تاریخ اسلام کی ایک غیر معمولی جنگ، جس کے ابتدائی میں چند گھنٹوں کے اندر دین کی افواج غالب آ گئی اور کفار کی فوج بھاگنا شروع، اور پھر جب ان کی فوج بھاگنے لگی تو جو لالچی لوگ تھے وہ لوٹ مار میں لگ گئے، لوٹ مار میں لگ گئے۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے وہ دیکھ چکے ہیں، اگر جن نہیں گئے اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور جائے دیکھیں۔ ایک پہاڑی کا درہ ہے جس پر سرکار نے 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا اور حکم دیا تھا کہ چاہے اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، ہرگز نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مولا کی شجاعت، جناب حمزہ کی شجاعت، خاندان بنی ہاشم کی شجاعت، جانبازوں کی شجاعت سے جنگ فتح یاب ہونے لگی، اور یہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے ماشاءاللہ بڑے قسم کے لوگ تھے، لوٹ مار میں لگ گئے۔ ان تیر اندازوں نے جو 50 وہاں تھے دیکھا کہ اچھا سارا مال تو لوٹ لے جائیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں بھی بات وہی، عدل پیغمبر پہ اطمینان نہیں تھا۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو ہم بھی لوٹے۔ قرآن نے کیا کہا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بس میں پیغمبر میں وہ لوگ ہیں کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار۔ جو آخرت کا طلبگار تھا وہ پیغمبر کی حفاظت میں لگا تھا، جو دنیا کا طلبگار تھا وہ لوٹ مار میں لگا تھا۔
دشمن نے دیکھا کہ اچھا وہ درہ چھوڑ دیا، چونکہ وہ مورچہ انتہائی اہم تھا، کفار کی فوج نے اسی کی طرف سے پشت کی جانب حملہ کیا، ایسا کہ پھر کسی میں ٹھہرنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 153 وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، تُصْعِدُونَ پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ کسی کو پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ رسول تمہیں آواز دے رہا تھا۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے یہ لوگ، کتنے باوفا لوگ تھے، پیغمبر بلا رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، مگر کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم کے بدنشینوں کی کیا بات ہے جناب، سرکار کی 60 سے زیادہ جنگوں میں ہر ایک میں شرکت کرتے تھے، مگر اتنی پیاری شرکت تھی، اتنی محفوظ شرکت تھی کہ ساری جنگوں میں شرکت کی مگر نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس چلے آتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے سچ کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، سارے رجسٹر دیکھ لیے، جنگ بدر کو دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، احد کو دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، ٹھاٹ سے جاتے تھے اور ٹھاٹ سے واپس آتے تھے۔ سارا لشکر چلا گیا، چند گنے چنے جو بچے تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مولا کے علاوہ پیغمبر کی حفاظت میں کوئی شخص باقی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ ماشاءاللہ وہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں، سب چلے گئے، پیغمبر ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، صرف علی بات۔ مولا سے فرمایا، یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ بہت سے سوالات پیغمبر نے اس لیے کیے ہیں تاکہ جواب واضح ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے۔ علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی کے لیے جواب کی بڑی گنجائش تھی، کہتے تھے اللہ کے رسول آپ سے مدد کا وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کروں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے علمبردار لشکر ہوں، علمبردار لشکر کیسے چلا جائے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاشمی جوان ہوں، ہاشمی جوان میدان سے نہیں موڑتا، لیکن نہیں، آج علی چاہتے ہیں ایک فیصلہ کن بات ہو جائے۔ پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ فرمایا کفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ اس جملے نے واضح کیا کہ جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر چلا جائے وہ میدان سے نہیں جاتا، ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اب قرآن سے ایک مثال تلاش کرتے ہیں کہ نبی کو چھوڑ کر جانے والے کی سزا کیا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر چلے جانے والے کی سزا قرآن سے تلاش کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایک بار سب مل کر درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ قرآن سے پوچھیں کہ نبی کو چھوڑ کر چلے جانے والے کی سزا کیا ہے۔ قرآن میں جناب سلیمان کا تذکرہ بہت سے سوروں میں ہے، سورہ نمل میں، سورہ سبا میں، سورہ صاد میں، ان میں خاص طور سے سورہ نمل 27واں سورہ، سورہ سبا 34واں سورہ اور سورہ صاد 38واں سورہ۔ جناب سلیمان کو اللہ نے غیر معمولی حکومت دی، انسانوں پر حکومت، وحشی جانور پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، سارے جانداروں پر اللہ حکومت، یعنی اوپر اللہ کی حکومت، نیچے سلیمان کی حکومت۔ اب ظاہر ہے ساری دنیا میں ان کی حکومت ہے تو ساری دنیا کا جائزہ بھی لینا ہوتا تھا، اس کا اللہ نے الگ سے انتظام کیا۔ بزرگوں کو تو معلوم ہے ایک لفظ ہے بساط سلیمانی، قالین کو کہتے ہیں، قالین بچھا دیا جاتا تھا، جناب سلیمان اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ ہوا کو حکم تھا اس کو لے کر چلو، قرآن کے الفاظ ہیں غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح کو جانا ہو 1 گھنٹے میں وہ ہوا اتنی مسافت طے کرا دیتی تھی جتنی مسافت 1 مہینے میں طے ہوتی، اور شام کو جانا چاہیں
تو اب اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جناب کہیں جانا چاہتے ہیں 1 گھنٹے میں اتنی مسافت طے کرا دے گی ہوا جو 1 مہینے میں طے ہوتی. اچھا، اور قدرت نے عجیب نازبرداری بھی کی ہے، غیر معمولی نازبرداری کی. قالین پر بیٹھ گئے لوگ. اچھا، اب اگر دن میں جا رہے ہیں تو دھوپ پڑے گی نا، دن کا وقت ہے، قالین جا رہا ہے ہوا کے دوش پر جا رہا ہے تو دھوپ تو پڑے گی. اللہ نے دھوپ سے بچنے کا انتظام کیا اور ایک غیر معمولی انتظام. یہ سب قرآن ہے. سارے پرندوں کو حکم تھا کہ جب سلیمان چلیں تو ان کے سر پر چھتری بنا کر رکھنا. ہر پرندہ ایک دوسرے سے پروں کو جوڑ کر چھتری بنائے، کسی کو غائب ہونے کی اجازت نہیں ہے، مد نظر رکھے گا، کسی کو غائب ہونے کی اجازت نہیں. اور اگر کوئی پرندہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو باقی پرندوں کو اجازت نہیں کہ اس جگہ کو پر کر دے، بلکہ وہ خالی رہے تاکہ پتہ چل جائے آج کون غائب ہے. میں آ رہا ہوں اس منزل کی طرف کہ نبی کو چھوڑ کے جانے والے کی سزا کیا ہے. تو اب جناب سلیمان کا بساط چلا، قالین پہ بیٹھے ہیں اپنے معاہدین کے ساتھ، ہوا لے کر چل رہی ہے، اوپر چھتری ہے سارے پرندوں کی، مینا بھی، طوطا بھی، ہدہد بھی، سب سارے پرندے. اگر کوئی پرندہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ سوراخ خالی رہے گا، کسی اور پرندے کو اجازت نہیں کہ اس جگہ کو پر کر دے. تو ایک روز جب جناب سلیمان چلے تو سر پر دھوپ پڑی. غور سے دیکھا ہے دھوپ کیسے پڑی بھائی، کون سا پرندہ غائب؟ دیکھا اچھا یہ جگہ خالی ہے، یہاں کہ کون ہوتا تھا؟ یہاں ہدہد ہوتا تھا. فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو میں اس کو سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا. اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو میں اس کو سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا. گویا نبی کی بزم اتنی محترم ہے، اگر پرندہ بھی بغیر اجازت چلا جائے تو واجب القتل ہو جائے. تو اگر جناب سلیمان کو عام حالات میں جب زخمی نہیں تھے چھوڑ کر جانے والا واجب القتل ہو جائے تو سرکار دو عالم کو زخمی حالت میں چھوڑ کر چلے جانے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور درود پڑھ لے محمد و آل محمد. تو سب چلے گئے ماشاءاللہ، سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ نامور لوگ جن کے تاریخ اسلام میں بڑے کارنامے بیان کیے جاتے. میں نے کسی موقع بات کیا تھا کہ ان بزرگان کے اتنے کارنامے اخبارات میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، کمپیوٹر پر اور جتنے وسائل ان سب پہ اتنے استعمال ہوتے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اگر آج زندہ ہو جائیں اور اپنے یہ فضائل پڑھیں تو حیرت سے دوبارہ مر جائیں. اچھا ہمارے اتنے فضائل. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد آدم. تو سب چلے گئے، علی باقی. علی تم کیوں نہیں گئے؟ اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاؤں؟ گویا پیغمبر کو چھوڑ کر جانے والا میدان سے نہیں جا رہا ہے، ایمان سے جا رہا ہے. اب علی ہے اور تنہا ہے. علی پیغمبر کی حفاظت بھی ہے، ہاری بھی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا ہے، اسلام کی آبرو بچانا ہے. 3 اہم کام ہیں. پیغمبر کی حفاظت چونکہ سارے دشمنوں کا رش پیغمبر پر ہے، ہاری بھی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اور اسلام کی آبرو بچانا جو ان بھاگ جانے والے کو اس سے خطرے پر. لشکر کتنا بڑا ہے، کفار کی تعداد 3,500، علی تنہا. یوں تو آپ سب جانتے ہیں اسلام کی ساری جنگوں کے فاتح حیدر کرار مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مگر 2 جنگیں ایسی ان میں کسی کا کوئی کام ہے ہی نہیں، ایک جنگ خندق اور ایک جنگ احد. ان بھاگ جانے والوں کے بعد
شروع میں کچھ لوگوں نے کام کیے ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے، مگر جب سب چلے گئے تب یہ پورے لشکر کو 3,500 کے لشکر کو جس نے کنٹرول کر رکھا ہے وہ صرف میرے مولا۔ کیا کیفیت ہوگی؟ 3,500 کا لشکر امنڈ کے آ رہا ہے، سب کی کوشش ہے علی تک پہنچ جاؤ، علی تک پہنچ جائے تو پیغمبر کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے، اور مولا سب کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، ہر طرف سے تلوار آ رہی ہے، ادھر سے بھی تلوار آ رہی ہے، ادھر سے بھی تلوار آ رہی ہے، جسم پر 90 زخم لگ گئے۔ یہ زخم کانٹوں کے نہیں تھے، سوئیوں کے نہیں تھے، خنجروں کے، تلواروں کے۔ سوچا جا سکتا ہے اس ہاتھ پر ایک تلوار کا زخم لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی، وہاں 90 زخم لگے۔ تاریخ نے جو کیفیت بیان کی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے جسم پر 90 زخم تلوار کے لگ جائیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، جبکہ ایک ضرب کافی ہوتی۔ لیکن کیا کہنا شجاعت حیدری کا، اتنے زخموں کے باوجود کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلبِ لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں اس طرف لاشوں کی لاشیں گرنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دشمن کو حوصلہ پیدا ہوا کہ اب تو علی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، اب تو مقابلہ بہت آسان ہو جائے، مگر دشمن نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو جب مومن بے تیغ لڑے تو جو کل ایمان ہے اس کی جنگ کا کیا حال ہے؟ جب علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تو آج علی نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا، جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے۔ یہی وہ موقع ہے جب آفاق میں آواز بلند ہوئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا، کوئی تلوار نہیں ہے ذو الفقار کے سوا۔ یہ وہ تلوار ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ علی کی تلوار ٹوٹ چکی ہے، آسمان سے آئے گی تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ لڑنے والا کون ہے اور جنگ کی منزل کیا ہے۔ 3,500 کا لشکر، ایسی بھرپور جنگ کی میرے مولا نے، اور تلوار کے ٹوٹ جانے کے باوجود جنگ کی کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ 3,500 کا لشکر بھاگ رہا تھا، علی کے مقابلے پر آنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ سردار سے، لشکر سے کسی نے کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد ہے، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، جو آئے گا بچ نہیں سکے گا۔ آج علی نہیں لڑ رہے ہیں، علی اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ اور کیا کہنا اس ذات گرامی کا جس نے اپنے اللہ سے اپنا جانشین مانگا جو حسین کے کام آئے، عقیل سے درخواست کی کہ بھائی میں کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو سخاوت میں بھی بے مثال ہو، شجاعت میں بھی بے مثال ہو۔ سخاوت ایسی کہ جان کی بازی لگانے میں خوشی محسوس کرے، شجاعت ایسی کہ پورا لشکر اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا۔ آپ نے 8ویں محرم کو غازی کی پوری شہادت سنی ہوئی ہے، میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرات پر 8,000 فوجیوں کا پہرا تھا، سب تلوار لیے، 8,000 فوجی پہرا تھا، سب تلواریں لیے کھڑے کہ کوئی آنے نہ پائے۔ مگر جب جناب عباس چلے ہیں تو 8,000 میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ عباس کا راستہ روک سکے، اور جناب عباس نے آگے بڑھتے بڑھتے فرات کے اندر گھوڑا ڈال دیا، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا، دشمن کی طرف اچھال دیا،
کوئی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، نہ میں مجبور ہوں نہ میرا امام مجبور ہے، ہم امتحان کی منزل میں۔ جناب عباس کی منزل غیر معمولی منزل ہے۔ جب جناب عباس نے امام سے اجازت مانگی تھی تو امام نے فرمایا تھا عباس جب تک تم زندہ ہو میری فوج زندہ، اگر تم نہ رہے تو میری فوج باقی نہیں رہے گی۔ اور جناب عباس نے نظر یمین و شمال، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا آقا جہاں لشکر جا چکا وہی علمدار کو بھیجیے۔ امام نے فرمایا اگر جانا چاہتے ہو تو ذرا مشق سکینہ لے کر جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں۔ جناب عباس امام سے اجازت ملنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، کہا شہزادی مشق سکینہ دے دیجیے۔ پوچھا کہ آقا سے اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اتنی اجازت ملی کہ مشکیزہ لے کر جاؤ۔ جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم بھی اب جا رہے ہو۔ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کے لاشے پر جاتا ہے۔ اے عباس اب جب کہ آقا سے اجازت مل چکی میں تمہیں روک نہیں سکتی، مگر میرا دل چاہتا اپنے بچپن کی ایک بات تمہیں یاد دلا دوں۔ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی تو میرے بابا نے مستقبل کی ساری باتیں مجھ سے بیان کی، اپنی شہادت کا ذکر کیا، بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا، آج کے واقعات کا ذکر کیا۔ اور جب بابا آج کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں قریب گئی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب میں قریب گئی تو بابا نے میرے بازو کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ اب علی مرتضیٰ میرے بازو کو چومتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ میرے بازو کو چومتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ بابا کی ہر پیشین گوئی پوری ہوگی، مگر میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے؟ مگر عباس تمہارے جانے سے یقین آ گیا، اب وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، بہن کے بازو رسی باندھی جائے گی۔ کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا۔ صاحبان غیرت کا مجمع ہے، کبھی غور کیجئے گا اگر آج کسی معزز خاتون کو، کسی شریف بی بی کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا ارے کیسی معزز بی بی کو تم نے رسیوں میں باندھا ہوا ہے۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو لوگوں کو بتاتا ارے کائنات کے اشرف ترین بیبیاں تو یہی ہے، محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیسا وقت ہوگا جب ان بیبیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا ہوگا۔ راویوں کا بیان ہے جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اس وقت ان کے سروں پر چادریں تو نہیں تھی، ہر راستے کا غبار تھا جو ان کی مظلومیت کو بیان کر رہا تھا۔ جب دربار میں پیش کی گئی تو اس وقت یزید ملعون نے شمر سے کہا اے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ لیلا ہے، یہ فضہ ہے، سکینہ ہے۔ ایک ایک بی بی کا تعارف کرا رہا ہے۔ یزید نے شمر سے کہا اے شمر تو ذرا ساری عورتوں کو الگ کر دے، میں زینب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ساری بیویوں نے شہزادی کو اپنے دائرے میں لے رکھا تھا۔ ملعون آگے بڑھا، ایک ایک بی بی کو اپنے تازیانے سے ضرب لگا رہا تھا، شہزادی سے جدا کر رہا تھا۔ اس نے سب کو جدا کر دیا مگر ایک بی بی باقی رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب فضہ ہے جو کل جناب سیدہ کو بچا رہی تھی، آج جناب فضہ جناب زینب کے لیے احسان بن کے کھڑی ہو گئی۔ جب شمر ملعون ان کی طرف تازیانہ لے کر آگے بڑھا، جناب فضہ نے دربار میں نگاہ کی، 700 حبشی جوان نظر آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی۔ جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا اے قوم حبش کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو اور یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے۔ راوی کہتا ہے یہ سننا تھا، حبشی دستہ بگڑ گیا۔ اس نے یزید کو مخاطب کیا اے یزید
शिमर को रोक ले। अगर फिजा पर हाथ उठाया हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हमारी तलवारें निकल आएगी, दरबार में खून की नदी बहने लगेगी। यजीद ने शिमर को मना कर दिया, ए शिमर फिजा पर हाथ न उठाना। मेरा दिल कहता है इस मौके पर जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया होगा। ए नाना फिजा की हिफाजत के लिए पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ, मगर आपकी नवासिया करबला से कूफा, कूफे से शाम तक बाजियाने खाती रही। हुसैन के सीने पर सोने वाली नन्ही शहजादी सकीना शिमर के तमाचों का सामना करती रही। ऐ अम्मा जन्नतुल बकी में आप आराम कर रही है, आपका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, मगर आपकी बेटियों को रस्सियों में बांध कर दरबारों में गुजारा गया। ऐ अम्मा किसी ने ख्याल न किया ये नबी की औलाद है, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी औलाद को रस्सियों में बांध कर कादी बना। हाय ज़ैनब, हाय शाम का बाजार, खुदावंदा हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, हाज़रीन को उनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमा। कायद शहीद अल्लाह मारिफ हुसैन शहीद के दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस की नेमतों सरफराज फरमा। मेरे मालिक हाज़रीन को फर्दन फर्दन इनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमा, क़िबला काबा को कामिल सेहत अता फरमा। इनके फर्जंद मेहदी जो नजफ़ में तालीम हासिल कर रहे हैं इनको कामयाबी अता फरमाना। हमारे बाकर साहब जो उम्दा तरीक़े से मुसद्दे पेश कर रहे थे, इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। तमाम हाज़रीन को फर्दन फर्दन उनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमा। इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन करार देना, इन्हें बाकमाल बनाना, आले मोहम्मद का फरमा बरदार बनाना, इमाम मज़लूम का अज़ादार बनाना, जन्नतुल बकी की तामीर नौ के असबाब फराहम फरमाना, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मालिक हम सब कुछ दुनिया में रहते हुए अइम्मे तारीन की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़े क़यामत उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। Ya Hussein, 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 Ya Hussein,